الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے احسان فرمایا کہ جمعۃ المبارک دے بابرکت موقع تے مل بیٹھن دی توفیق نصیب ہوئی. اللہ جدوں تک زندہ رکھے اسلام تے زندہ رکھے، اور جدوں موت آئے تے ایمان تے موت آئے. خاتمہ ایمان تے ہونا ضروری. پوری زندگی بندہ نمازاں پڑھتا رہے، پوری زندگی بندہ نیکیاں کردا رہے، اگر خاتمہ ایمان تے نہیں ہویا تو پوری زندگی برباد گئی. اور اگر خاتمہ ایمان تے ہو گیا، کلمے والی موت آ گئی، ایمان والی موت آ گئی،
نہ ختم ہون والی آخرت دی زندگی اس دی کامیاب ہوگا۔ اللہ دا ساڑھے تے فضل ہے کہ اللہ نے سانو ایمان دی دولت بخشی ہے۔ ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ جس جماعت نے برائے راست ایمان حضور کو سکھیا ہے، برائے راست کلمہ حضور کو سکھیا ہے، برائے راست قرآن حضور کو پڑھے ہے، برائے راست تمام اعمال حضور کو سکھے نے، اور کوئی درمیان پردہ نہیں، برائے راست بغیر پردے دے ایمان دی حالت وچ حضور دا دیدار کیتا ہے۔ اس جماعت دا نام ہے صحابہ، اصحاب رسول۔ پھر صحابہ وچ بھی اللہ نے درجے رکھے ہیں، سارے جنتی ہے، اللہ سارے تے راضی، لیکن والسابقون الاولون، جنہاں نے سب تو پہلے حضور تے ایمان لے آندہ ہے، انہاں جو 4 ہستیاں مشہور نے۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت صدیق اکبر، حضرت زید بن حارثہ، اور خواتین وچوں حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ انہاں چوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت اور وفات دے حوالے نال میں بالکل مختصر جی گفتگو کرنی۔ حضرت صدیق اکبر حضور دے اعلان نبوت تو پہلے ہی مومن سن، شرک نہیں کیتا۔ ہن سوال پیدا ہو جائے گا بھی اگر پہلے مومن سن تے پھر حضور دا کلمہ پڑھے ہے، کلمہ تے بعد پڑھے تے مومن پہلے سن۔ یہ جواب آسان جی ہے بھی حضور نے 40 سالہ بعد اعلان نبوت کیتا ہے، نبی تے پہلے سن نا۔ حضور نبی پہلے سن، اعلان نبوت اظہار نبوت 40 سالہ بعد کیتا ہے۔ صدیق مومن پہلے ہی سی، ایمان دا اظہار بعد چویا ہے جدو حضور نے اعلان فرمایا۔ بہت سارے مقامات نہیں جتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضور نال محبت دا ایسا سمندر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دے نہیں، حضور علیہ السلام دا ایک فرمان نقل کرتے نے اپنی مشہور زمانہ کتاب ازالت الخفا دے اندر، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے بڑے پیارے صحابی نے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی تسی جو میری محفل جو بیٹھے ہی رہندے ہو زیادہ نہ بیٹھے کرو۔ ظاہر ہے انسان نو اور بھی کم ہوندے نے،
لیکن اس صحابہ جدو حضور دی محفل بہ جاندے سن نبی دی محفل بہ کے اٹھن نو کدا دل کرے بھائی. تو آقا نے اعلان فرمایا بھی زیادہ دیر نہ بیٹھیا کرو. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ گل سن لے. ظہر دی نماز حضرت ابوبکر نے پڑھی اور چلے گئے. اور حضور نے ظہر دی نماز پڑھن تو بعد فارغ ہو کے پوچھا ابوبکر نہیں آیا؟ عصر دی نماز پڑھی اور چلے گئے. حضور نے فرمایا بھی ابوبکر نہیں آیا؟ باقی صحابہ بھی چلے جاندے سن لیکن پوچھ حضور ابوبکر دا رہن. مغرب دی نماز پڑھی نماز پڑھ کے چلے گئے. حضور نے پوچھا ابوبکر نہیں آیا؟ یا رسول اللہ آندے نماز پڑھ دے تے نماز پڑھ کے تے پھر جلدی جلدی آپ چلے جاندے نے. فرمایا جاؤ ابوبکر نے بلا کے لے آؤ. سیدنا صدیق اکبر آ گئے. فرمایا ابوبکر کی گل ہے؟ انہوں نے کہا آقا تسی نہیں فرمایا بھی زیادہ نہ بیٹھے کرو؟ فرمایا یار تو نہ جایا کر اے تیرے واسطے میں نہیں آکھیا. ہولی جا سبحان اللہ کہہ جا میں تیرے لئے نہیں کیا. تو نہ جایا کر تو میری اکھاں تو دور نہ ہویا کر تو میرے نال نہ رہیا کر. تو اٹھ جانا ہے میرا دل گھبراندہ ہے میرا دل نہیں لگتا تیرے بغیر تو نہ جایا کر. میرا خیال ہے اس تو بڑی اور کی محبت ہو سکتی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حضور نال اور حضور نو سیدنا صدیق اکبر نال. اور بعد اس حد تک بھی لکھیا فرمایا ابوبکر جب تو بیٹھا ہونا ہے نا تو میں انہماک اللہ دی یاد کرداں. تو چلے جانا ہے نا تھوڑا جی توجہ میری تیرے وال ہو جاندی ہے تو نہ جایا کر. کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ؟ یہ او گھرانا ہے کہ جدے حق وچ اللہ بول دے. اللہ صدیق دی عزت حرف آوے اللہ بول دے. صدیقہ دی عزت حرف آوے اللہ بول دے. تو خلیفہ بلا فصل امیر المومنین امام المتقین قاتل المشرکین والمرتدین یار غار یار مزار نبی دا پہرے دار بڑا وفادار دین دا تابعدار جنہوں من گیا حیدر کرار. ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ دی ماں حضرت ابو بکر نے پوچھن لگیاں کہ ابو جی یہ گل تے دسو جتنے صحابہ بیٹھے ہوندے نے حضور دے غلام بیٹھے ہوندے نے لیکن تسی کسی وال نہیں ویکھ دے تسی ٹک ٹکی بن کے تے سیدھا علی وال ویندے رہندے ہو. تواڈیاں نظراں علی دے چہرے تو ہٹ دیاں ہی نہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی تو حضور کو نہیں سنیا بھی علی دا چہرہ ویکھنا ثواب ہے. علی کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے علی کی زیارت کرنا ثواب ہے. تو میں علی کا چہرہ دیکھ کے عبادت کرتا ہوں ثواب کماتا ہوں نیکیاں کماتا ہوں اجر کماتا ہوں. اتنا بڑا اعزاز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی اتنی بڑی اہل بیت دے نال محبت. میرے محبوب علیہ السلام دے آخری ایام سن آپ دی طبیعت پاک علیل سی. آپ نے پوچھا کہ ایسا جی یا رسول اللہ لوگ کی کر رہے ہیں؟ فرمایا تواڈا انتظار کر رہے ہیں. نماز دا ٹائم ہے
تہاڈا انتظار کر رہے نے. حضور نے فرمایا مجھے وضو کرواؤ. وضو کیتا میرے محبوب علیہ السلام نے, کھڑے ہوئے غش کھا کے گر گئے. پھر طبیعت پاک سنبھلی, فرمایا لوگ کی کر رہے ہیں؟ تہاڈا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا وضو کراؤ. حضور نے وضو کیتا, پھر گر گئے. متعدد مار اس طرح ہویا. ہن حضور نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر نو آکھو لوگانو نماز پڑھائے. کنو آکھو؟ بول پو یار تھوڑا جا. یہ جمعہ والے دن ویسے چھٹی ہوندی ہے, بولن دی چھٹی نہیں ہوندی. کنو آکھو؟ حضرت ابو بکر صدیق نو آکھو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر تے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. تو یہ بات امی ایسا تو مسجد میں کہنے کے لیے نہیں آئی تھی. تو سیدہ عائشہ کہنے لگیاں کہ یا رسول اللہ میرے ابو نو نماز پڑھان واسطے نہ آکھو, وہ بڑا رقیق القلب ہے. جدو انہوں پتہ لگے گا نا کہ اج حضور نہیں آئے, وہ راز بڑے سمجھ جاندہ ہے, وہ بڑا روئے گا. فرمایا نہیں, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھائے. سیدہ عائشہ نے پھر آکھیا آقا کسی اور نو کہہ دیو. تو حضور نے غصے دا اظہار فرمایا اور فرمایا بھی میں تھوڑا کہہ رہا ہوں. ہون جڑا بندہ سبحان اللہ کہے گا نا, میں سمجھا گا صدیق نال پکا پیار کردہ ہے. تھوڑا جا دور لا چھڑو بھائی. میں تھوڑا کہہ رہا, میرا رب کہہ رہا ہے ابو بکر نو آکھو نماز پڑھائے. میرا رب کہتا ہے ابو بکر کے بغیر کوئی مسلح پر نہ آئے. بلو مویا صدیق نو مسلح دین وچ خدا بھی راضی ہے, مصطفیٰ بھی راضی ہے, تے مرتضیٰ بھی راضی ہے. حضرت علی یہ گل سن رہے تھی تو حضرت علی نے امی عائشہ نے آکھیا یار لوگاں دی کتاب جنجے لکھے کہ جاؤ علی تو جا کے صدیق نو پیغام دیو کہ مسلح تے آوے تے نماز پڑھائے. اور میرے ورگا کوئی ہوندہ یا پھر بھی میرے ورگا کوئی ہوندہ تے یا پھر میرے ورگا کوئی ہوندہ تے چلو یا ہی پھر میرے ورگا کوئی ہوندہ تے کہندہ علی مسلح تے نبی ابو بکر نو دے رہے ہیں, حق تیرا ہے. تو میں نو انج لگ دے علی نے یہ جواب دینا سی بھی تینو ہسپتال لے جاواں تے تیرے دماغ دا علاج کراواں. میں نو پتہ ہے جدو غزوہ خیبر دے موقع تے حضور علیہ السلام نے فرمایا سی بھئی علی کی تھے, تو فرمایا بھی ہو دی اکھاں دکھ دیا نے. تو میں نو بلان واسطے حضرت ابو بکر کیسی. ابو بکر نو پتہ سی آج نبی نے جھنڈا دینے, لیکن ابو بکر اس دے باوجود اے نہیں آکھیا آقا کول میں علی دورے ساتھی میں علی اجے نہیں ہے تھے تے جھنڈا میں نو دے دیو. حضرت ابو بکر نے حضرت علی نو بلایا. علی دے ابو بکر دے ہوندیاں نبی نے جھنڈا علی دے ہاتھ تھمایا. حضرت علی کہندے نے جدو میں جھنڈا پھڑ رہا ساں تے علی مسکرا رہا سی. میں نو سمجھ آ گئی بھی نبی جدا حق جو ہوئے اویو ہی دیندہ ہے. جدو جھنڈا مینو ملیا ادو صدیق مسکرا رہا سی. آج مسلح صدیق نو ملے ہے, آج علی مسکرا رہا ہے. یہ تو کوئی لڑائی والی گل نہیں ہے, کوئی جھگڑے والی گل نہیں ہے. جھنڈا علی کا حق تھا, علی کو ملا.
تو ہن میں جو تے بہ کے کہہ دے تے بیکر کھول کے بھئی جھنڈا علی دا حق نہیں سی علی کھولیا سی اے نبی ایڈا کمزور نہیں کہ کوئی نبی کو جھنڈا کھو لوے نبی کو جھنڈا کوئی نہیں کھو سکتا علی کو مسلح کوئی نہیں کھو سکتا جھنڈا علی کا حق تھا یعنی کہو جھنڈا علی دے ہتھاں وچ سونا لگ دے تے میرے نبی نے پرچم حضرت علی دے حوالے کیتا اج امت دے واسطے امامت دیواری آئی ہے اج مسلح دیواری آئی ہے اج امت دی سپردگی دیواری آئی ہے آقا فرما دے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو آکھو مسلح تے آوے نماز پڑھاوے مسئلہ مکاوے حضرت علی شیر جلی حق دے ولی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد اندر آئے نے حضرت ابو بکر انج کر کے جبین پکڑ کے بیٹھے ہوئے نے خیر ہووے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے حضرت محمد رسول اللہ تشریف نہیں لے آئے اجے میرے آقا تشریف نہیں لے کے آئے انہی دیر نو حضرت علی کہ آکے حضرت ابو بکر دے پہلو وچ بیٹھ گئے تے کہندے نے یار ہاں جی فرمایا میں نو حضور نے فرمایا ہے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے حضرت ابو بکر کہندے نے بالکل نماز دا ٹائم ہو گیا ہے آ علی نماز پڑھا دے حضرت علی کہندے نے حضور نے مینوں نہیں آکھیا حضور نے تینوں آکھیا ہے نماز پڑھان دا آرڈر میرے واسطے نہیں ہے تیرے واسطے ملے آئے مصلی سنبھالن دا آرڈر میرے واسطے نہیں ہے تیرے واسطے ملے آئے کیسا منظر ہوئے گا کیسا سما ہوئے گا کیسی گھڑی ہوئے گی کتنے بوجھل قدماں دے نال حضرت ابو بکر اٹھے ہونے نے کتنے ٹوٹے ہوئے دل دے نال حضرت ابو بکر اٹھے ہونے نے آج لگ گیا پتا حضرت ابو بکر نو جڑے آقا نہیں آئے آپ دی طبیعت پاک زیادہ اثر و انداز ہو گئی ہے آپ تے بیماری دا زیادہ غلبہ ہو گیا ہے آپ تکلیف اندر زیادہ آ گئے نے حضرت ابو بکر مسلح تے آئے نے ادھروں میرے آقا دی طبیعت تھوڑی جئی سبلی ہے ان جے سبحان اللہ سناویں تے میں تھوڑی جئی گل سناواں اللہ جڑا زور نال سبحان اللہ کوے نو خواب جو او منظر بھی کھا دے اللہ جڑا ہور چی سبحان اللہ کوے جلدی جلدی مکے تے مدینے دی سیر عطا فرما دے حضرت ابو بکر مسلح تے آئے نے آقا دی طبیعت سنبھلیے تے میرے محبوب علیہ السلام ایک ہاتھ رکھ لیا حضرت علی دے کندھے تے ایک ہاتھ رکھ لیا حضرت عباس دے کندھے تے یا ایک روایت دے مطابق حضرت فضل بن عباس دے کندھے تے آقا اپنے حجرے پاک چو نکلے نے مسجد وچ آئے نے صفاں چیر دے حضور آ رہے نے صحابہ نو پتہ چلیا حضور آ گئے نے صحابہ نو پتہ چلیا آقا آ گئے نے صحابہ دے علم چو گیا کوئی خوشبو نے دس دیتا حضور آ گئے نے حضرت ابو بکر نماز شروع کر کے کھڑے نے صحابہ نے ہاتھ دے اتے ہاتھ مار کے لقمہ دیتا ابو بکر چھڑ دے مصلی آگے ہی مسلح والا اچھا بدی سوچیا تو دی بے حضرت علی نو حضور نال کیوں لے آئے نے حضرت فضل بن عباس نو کیوں لے آئے نے یا عباس نو نال کیوں لے آئے نے کیونکہ رولا یہ تو بڑھنا سی تے نبی رولے مکان آیا ہے فرمایا لوگو میں علی نو اپنے ہتھانال صدیق دے پچھے کھڑا کرن آیا تے دنیا نو دسن آیا وما آتاکم
آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دے لے لو، جدو روکے رک جاؤ۔ فرمایا علی تو صف وچ کھلو جا، ابو بکر تو مصلی تے کھلو جا، تاکہ کل کوئی اعتراض نہ کرے، انہوں سمجھ آ جائے جنہوں نبی پچھے کھڑا کرے اس لئی پچھے کھڑا ہونا ضروری ہے، جنہوں نبی اگے کھڑا کرے اس لئی اگے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ گل امامت دی نہیں ہے، گل خلافت دی نہیں ہے، گل تے میرے محبوب دے آنکھیں لگن دی ہے، تے صحابہ نبی دے حکم تو جان بھی دے دیں دے سن۔ ان کیسا منظر ہوئے گا، کیسا سما ہوئے گا۔ میرا عقیدہ ہے علی امام ہے، میرا عقیدہ ہے حسن امام ہے، میرا عقیدہ ہے حسین امام ہے۔ بس ساڑھا بل لاؤں ہے اس امام کہہ دیئے تھے، علی امام، حسن امام، حسین امام، اینا دا امام۔ پتہ نہیں تو انہوں کیوں ہویا بھائی، وہ جڑا اینا دا امام ہے ہو علی دا علی امام ہے، تو جڑا علی دا امام ہے حسن امام ہے، جڑا حسن دا بھی امام ہے، حسین امام ہے، تو جڑا حسین دا بھی امام ہے، انہوں صدیق کہندے نے۔ انہوں کی کہندے نے صدیق، زور سے بولو صدیق، آواز نہیں آئی، حضرت ابو بکر۔ چلو جی، لوکاں نے کیا کہ جی علی اتو نمازہ پڑھتا سی، نعوذ باللہ وچ نہیں سے پڑھتا۔ شابش بھائی، اے علی اے 14ویں صدی دا نمازی نہیں، نہیں سمجھ آئی۔ اے پاجی علی اے 14ویں صدی دا نمازی نہیں کہ پچھو پڑھی بھی جاؤ۔ تو دیاں شکیتاں بھی گھبرا گئے ہو، تو سی میں تو اڑا نہ نہیں لیا، چلو تسی تماشا اللہ کے ساڑھے خلاف نہیں نا، جڑے مولویاں دے پیچھے پڑھ کے مولویاں دا توا لاندے نے، میں انہاں دی گل کر رہے ہیں۔ اے علی وہ ہے جو اوپر اور اندر سے ایک ہو۔ اور کسی نے نا سونا تے لوہا اے آپس سے بیٹھے سی تو گلاں بیٹھے کر دے سی۔ ہن تسی آکھو جی سونا کدی بولے ہے، تسی کہو گے لوہا کدی بولے ہے، بھئی مثالاں دیتی ہیں بزرگاں نے۔ سونا اور لوہا اے آپس سے بیٹھے سی، سونے نے آکھیا لوہے نے آکھیا سونے نو، بھئی یار میں بھی زمین چو نکلنا، جناب آجو ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ چو صاحب آجو، توجہ ہے بھئی لوہا بھی زمین چو نکل دے تے سونا بھی زمین چو نکل دے۔ میرے وال ویکھنا، لوہا بھی زمین چو، لوہا کہنے لگا میں بھی زمین چو نکلے ہاں، سونا نو آکھنے لگا تو بھی زمین چو نکلے ہیں، لیکن تو مہنگا کیوں ہے تے میں سستا کیوں ہاں؟ اور جڑے سونے نے گل کی تھی نا، جے تو انہوں سمجھ آ گئی تو میرے خیال مزہ آ جانا ہے۔ سونے نے آکھیا بھی تو وچوں ہو رہے، نہیں سمجھ آئی، تیرا رنگ وچوں ہو رہے تے اتوں ہو رہے تے میرا رنگ جویں وچوں ہیں۔ یہ دا معنی ہے جڑے اتوں ہور ہوندے نے تے وچوں ہور ہوندے نے، وہ بڑے سستے ہوندے نے، تے جڑے اندروں باروں اکو ہوندے نے وہ بڑے مہنگے ہوندے نے تے قیمتی ہوندے نے۔ اس لئے بھائی پھر ایک اور چلو جمنن گل اس عنوان دے مطابق تے نہیں، اگلی گل لوہے نے کی تھی تے سونے نے بھی کی تھی۔ اس کہ جی مینوں جدو تھوڑا وجدہ نہ لوہا کہنے لگا تے میری بڑیاں آوازاں نکل دیاں، لیکن سونے نو کہنے لگا تینوں جنے تھوڑے مردی وجن تیری آواز نہیں نکل دی۔ یہ سونے آکے بھی یہ گل تو دس تیری آواز نکل دی، میں تو نہیں کٹدا، میں کو دساں؟ تو لوہے آکے اس نتیجے سے پہنچے ہاں میں بھی لوہے دا ہاں تے ہتھوڑا بھی لوہے دا ہے۔ جدو اپنا اپنے نو مارے نا نہیں گھبرا گیا، جدو اپنا
اپنے نو ماڑے نہ بڑی پیڑ ہوندی ہے، لیکن لوہا ہتھوڑا سونے دا ہوندا ہے لوہے دا تے تو اے سونے دا، کوئی ہور مارے تے اینی پیڑ نہیں ہوندی، اس واسطے تینوں مار دینے ہور، مینوں مار دینے اپنے دی بڑی تکلیف ہوندی ہو۔ منصور نو چڑھایا نا تختہ دار تے خلیفہ وقت نے کیا ہر کوئی انہوں پتھر مارے، آرڈر دیتا ہوں سارے پتھر مار رہے ہیں۔ ایک شبلی ہوتا یار سی، وہ تک منصور میرا یار ہے، میرا بیلی ہے، میرا سجن ہے، انہوں بادشاہ نو بھی راضی کرنے تے انہوں مارنا بھی نہیں چاہیے دا۔ انہیں آکھا پتھر تے میں نہیں ماردا، سوٹا تے میں نہیں ماردا، وٹا تے میں نہیں ماردا، کنکر تے میں نہیں ماردا، وہ گلاب دی پتی لے آیا تے انج کر کے مار چھڑی۔ پہلے منصور ہس رہا سی تے جوئی وجی نہ پتی او دا رونا نکل گیا، انہاں کہا ہے پتھر کھا کے نہیں رویا، پھول دی پتی نہ رو پہ ہیں، او سا کہا او تے بگانے سن، اے تے میرے اپنا سی نا، اے دی ایک پتی منو پتھر تو زیادہ تکلیف دے گئی ہے۔ میرے دوستو علی اتو ہور تے وچو ہور نہیں سی، قرآن میرے سامنے جویں علی اندرو سی۔ اللہ جڑا اچھا بولے انہوں حیدر دا غلام بنا، تھوڑا جا اچھی بولتا کہ پتہ لگے سارے حیدری بیٹھے نے، اور اچھی بولتا کہ پکے حیدری بیٹھے نے، تھوڑا جا اچھی اور بولتا کہ پتہ لگے سارے علی والے بیٹھے نے۔ علی جیسے اندر سے تھا، علی ایسے ہی باہر سے تھا، علی کی زبان پر جو تھا وہی علی کے دل میں تھا، اور جو علی کے دل میں تھا وہی علی کی زبان پر تھا۔ علی کی جس سے بنتی تھی اس کے پیچھے پڑتے تھے، جس سے نہیں بنتی تھی اس سے لڑتے تھے۔ صفوے حضرت علی کھڑے ہو گئے، مسلح تے حضرت ابو بکر نے حضور تشریف لے آئے، حضرت ابو بکر نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتا، اینی دیر نو آقا پہنچ گئے، آقا نے ابو بکر دے موڑے تے ہاتھ رکھیا، فرمایا ابو بکر پیچھے نہ ہٹ، اپنی جگہ تے کھلوتا رہو، میں واپس لین نہیں آیا، میں تیری امامت تے مہر لان آیا۔ حضور جا کے بیٹھ گئے، صدیق دے پہلو دے اندر بخاری شریف، او تو نماز شروع کیتی ہے، یہ تو حضرت ابو بکر نے چھڑی ہے۔ حضور فرماندے نے جیڑی ابو بکر نے پڑھی ہے میرے ولوں بھی ہو گئی ہے۔ اے ابو بکر جنو مسلح خود میرے مصطفیٰ نے دیتے، اے ابو بکر مسلح دی گواہی ملن دی مرتضیٰ نے دیتی ہے، اے او ابو بکر جدتے خدا نو اعتبار ہے، جدتے مصطفیٰ نو اعتبار ہے، جدتے مرتضیٰ نو اعتبار ہے، جدتے زہرا نو اعتبار ہے۔ اے یو وجہیں جا شیعہ سنیاں دیاں کتاباں پڑھ لے، جدو حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ ساجدہ عابدہ صائمہ قائمہ قاریہ حافظہ عالمہ مجاہدہ زاہدہ صابرہ شاکرہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شادی ہوئی ہے، آپ دا جہیز خرید دا جدو ٹائم آیا تے جہیز خریدن لئی حضور نے جدی ڈیوٹی لائی ہے، انہوں ایسا دا بابا کہندے نے نبی جان دائے جڑی صدیق پسند کر کے چیز لے آئے گا، اے علی نو بھی پسند آ جائے گی تے میری دین بھی پسند آ جائے گی۔ ایک روایت نہیں ہوندہ جو حضرت ابو بکر نے خریدیا کسی نے اعتراض کیتا ہوئے، اس وقت صدیق ہوئے جدتے خدا نو اعتبار ہے، تو آکھو گا ایدی کی دلیل وے ہجرت والی رات میرے آقا نے مخلوق دیاں امانتاں علی دے حوالے کر دیتیاں، اللہ جڑی تیرے نبی کو سونے والی امانت علی دے حوالے، چاندی والی امانت علی دے حوالے، درہم تے دیناراں والی امانت علی دے حوالے، اللہ فرماندے مخلوق دیاں امانتاں سنبھالن دی طاقت علی کو لے تے میری امانت سنبھالن دی طاقت ابو بکر صدیق کو لے۔
فرمایا اے میری امانت کملی والا، میری امانت مصطفیٰ مجتبہ کائنات دا امام محمد تے احمد تے عاقب تے حاشر تے ناصر مزمل مدثر طٰہٰ تے یاسین، اے او امانت اے یو وجائیں غار سور دے اندر حضرت ابو بکر حضور نو جھولی جپا کے جاگ رہے نے، حضرت علی امانتہ لے کے سو رہے نے، یہ سبحان اللہ کمیں تے میں 2 منٹ دس دیواں علی ستا کیوں ہے، صدیق جاگدہ کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ میں کیا میرے سونے علی، میرے پیر علی، میرے مرشد علی، توڑا پیر نہیں علی جی؟ وہ خدا دے بندو تسی چپ کر گئے ہو، علی نو کو ہور لے گیا، وہ ساڑھا ہی پیر ہے پاجی، جنہ دا پیر ہے ذرا ہوچی آکھو علی ساڑھا پیر ہے، آکھو علی جنہ دا پیر ہے ذرا زور نو علی تھوڑے بول دے ہو، باقی لگ دے سوچ کے جاؤ بارو پوچھ کے آؤ علی کے دا پیر ہے، علی تسی بولنا نہیں، میں بھی بولنا نہیں، علی آواز آئے علی علی، تسی آکھو کہ مولوی صاحب کو دلیل بھی دے، دلیل ہے وے کہ علی دے سینے وچ قرآن سی تے ساڑھے سینے وچ بھی قرآن ہے، علی 5 ٹائم دا نمازی سی، ہون جڑے 5 ٹائم والے ہو تے بولو 1 ٹائم والے نہ بولو، وہ ایک بندے دی نا گاں مسیح تے بڑھ گئی گاں، چوہی صاحب تے مولوی صاحب ڈانگ چک لی، انہوں نے کہا پلو دیا پٹیا شرم نہیں ہوں دی تیری گاں مسیح تے بڑھ گئی ہے، اگو جٹ کہنے لگا ٹینشن کیوں لینا ہے پاجی، کدی مینو ہی مسیح تے بیکھے، وہ حیوان چیز ہے، جانور مسیح تے بڑھ گیا تے ٹینشن لے گیا، کدی میں بھی آیا، سبحان اللہ۔ تو ساڑھے جنگ تے ملتان دے علاقے جنا جڑے بابے بڑھڑے نے نا اس سال بعد روزے بھی رکھ دے نے تے نمازاں بھی پڑھ دے نے، وہ جدو مسیح تو نکل دے نا عید پڑھ کے یقین جانو وہ بن مسیح نو مسجد دی دیوار نو ہاتھ لا کے کہتے ہیں مائی مسیح راجی روی یہ جوندے رہنا اگلے سال ملاقات ہو سی، واہ نمازی ہو، ساڑھے حالت میں انج دی ہے، اللہ بھائی جنہ دا علی پیر نسینے ٹھنڈ پا چھڑو، علی ساڑھا مزہ نہیں آ رہا، علی ساڑھا، چلو علی دی سانج کلام پرانا سے چلو سنا چھڑ دا، اساں حیدر والے ہاں، اساں حیدر والے ہاں، ساڑھا پیر علی سونا، حیدر حیدر کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، مزہ آنا ہے، کہہ چھڑو کوئی فتوہ نہیں لگتا، اساں حیدر والے ہاں، ساڑھا پیر علی سونا، صدیق فاروق غنی دے بعد اے امیر علی سونا، علی قرآن دا کاری سونی رکھ دا داڑی پیرا تو زلفاں تائیں اے آخیر علی سونا، اسی حیدر والے ہاں، ساڑھا پیر علی سونا، میں کہا میرا مرشد علی میرا سونا علی تو جاگ ستا کیوں پہ آئے، ابو بکر میرا پیر تو جاگدہ کیوں پہ آئے، حضرت علی فرما دینے میرے کل کیے، میں کہا جی توڑے کل سونا چاندی پیسے نے، تو میں کہا ابو بکر توڑے کل کیے، فرمایا علی کل کیے، سونا چاندی پیسے ہیرے جواہرات، تو نالے ابو بکر صدیق نے آکھیا چاندی گم ہو جائے تو ہو لب جائے گا، میں کہا جی سونا گم ہو جائے تو ہو لب جائے گا، میں کہا جی پیسے گم ہو جان تو لوٹ لب جان گے، میں کہا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ بیٹا اللہ نیک بنائے، صالح بنائے، عامل بنائے، کامل بنائے، ماں باپ دے اکھاں دی ٹھنڈک بنائے، ہر قسم دیاں پریشانیاں تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جزاک اللہ سہیل بھائی، اللہ پاک سلامت رکھے، برکت دے، عزت دے، ذرا سبحان اللہ سناؤ، میرا خیال ہے میری تقریر ہونی شروع ہوئی،
لگتا میں نے جے ہو ماشاءاللہ بیٹا اللہ نیک بنائے حافظ بنائے قاری بنائے عبداللہ نووی تینوں بھی اللہ پاک سارے انو والدین سمیت حج دے اور عمرے دی توفیق نصیب فرمائے اللہ بچا کے رکھے ہر قسم دیاں چھوٹیاں بڑے پریشانیاں تم جنہوں دعا پسند آئی مفت آمین کہہ چھڑو اللہ اکبر ہے توجہ چاندی گم ہو جائے مل جائے گا سونا گم ہو جائے یعنی چاندی ورگا چاندی مارکیٹ ہے سونے ورگا چاندی سونے ورگا سونا بھی مارکیٹ ہیں پیسیاں ورگے پیسے بھی مارکیٹ ہیں صدیق نے آکھیا علی کل او مال ہے جے ہو جیا ہور مارکیٹ ہے اور مولوی صاحب ذرا میری چھولی جو ویکھ میں کیویں سواں میرے کل او وے جدے نال دا ہور ہے ہی کوئی نہ اجے بھی جڑا نہ بولے میرے خالے پھر وہ نہ بولے اے دے نال دا ہور آنکھو نہ حضور ورگا ہور نہ اللہ نے بنایا ہے نہ بنانا ہے نہ آیا ہے نہ آنا ہے اس وقت اسی کہنے ہیں جڑا بعد کسی ہور نو مننے ہو کھانا ہے صدیق اکبر جا کرے تلوں آیا کالا نانگ مارے ڈنگ آئے صدیق ڈنگ کھا کے پتہ کی کہندہ ہے جدو آنسو نکلے نا خوشی دے درد نہیں ہویا تکلیف نہیں ہوئی یہ بڑا لمبا واقعہ ٹائم نہیں ہے خوشی دے آنسو نکلے حضور دے چہرے تھے اے او چہرہ ہے کہ جے دیتے اللہ گندی مکھی پلیت شاہ نبی دے نیڑے اور بول پو یار گندی مکھی کاری شفیق صاحب اللہ نبی دے کپڑے آتے نہیں بہن دیندہ انہوں سمجھ آئیے صدیق کیڑا پا کے وہ دی اکھی جو نکلن والے آنسو کپڑے تے نہیں ڈگ رہے رخ مصطفیٰ تے گر رہے نا ہون جے سبحان اللہ کہو تو انہوں میں تھوڑا جا تو انہوں نار رلا کے چلا اینج نہیں ابو بکر ڈنگ کھا کے کہندہ ہونے عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا میں نہیں پڑھتا عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا پڑھ لو سارے عاشقو عاشقی جڑے حضور نال عشق کر دیو ذرا زور لا چھڑو عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا عاشقو عاشقی یا اللہ جڑا اچھی پڑے جلدی مدینے جا کے آکے عاشقو عاشقی اللہ جڑا ہور اچھی زور لائے ہاتھ وچ پاسپورٹ ہوئے اتے عمرے دی مہر لگی ہوئے پڑھ کے آکے عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا ڈاکٹر صاحب عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا عاشقو عاشقی آواز آئے عاشقو عاشقی مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا عاشقو عاشقی عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا سہیل بھائی شہباز صاحب چودھری جناب جوید صاحب چودھری امجد صاحب قاری شفیق صاحب قاری نعیم صاحب آگی بزرگی احمد بھائی تو سا میری طارق جمیل صاحب نے ملاقات نہ کرائی لو آج اتنے بڑے مجمع تو ان میں تانا دے چھڑے ہے توجہ توڑی اللہ اکبر اے مولانا طارق جمیل صاحب دے پرسنل سیکٹری نہیں جڑے افسران نال ملاقات کران دے اور میں نہ افسر بڑا نہ ہے میری ملاقات کران ہون امید ہے بھئی گل میری بن جائے گی عاشقو عاشقی عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا جوڑی گل میں کہندہ بولے جبریل تلووں کو چوم کر بولے جبریل
جبریل طلب بولے جبریل طلبوں کو اگلے جملے تے مزہ آ جانا ہے بولے جبریل طلبوں کو چوم کر جوید بھائی بولے جبریل طلبوں کو چوم کر آج تو نوکری کا مزہ آج تو نوکری کا مزہ آ گیا عاشقوں عاشقی میرے کل ٹائم نہیں میں تفصیل جاواں ادھروں اللہ نے فرمایا مکڑی غار تے جالا تن کبوتری انڈے دے سبحان اللہ ہون صدیق اکبر نو صلہ ملن لگا جے 2 منٹ جس صدیق اکبر دی وفا سمجھ آ جائے گی او جڑی کبوتری نے انڈے دیتے سی اے مدینے جڑے کبوتر نے نا اے ساری نسل جو نہیں ہیں خالص اس کبوتری دی نسل جو ہیں جنہیں حضور دے غار دے بوئے تے بار پارا دیتا سی جاگ دے رہنا سو نہ جانا جملہ ضائع نہ ہو جائے 1 منٹ صدیق اکبر دی وفات سمجھانی ہے او نسل دے کبوتر آج بھی مدینے میں ہیں مزار کے باہر ہیں جو غار کے باہر تھے جو غار کے باہر تھے وہ آج مزار کے باہر ہیں سمجھ آگئی ہونی ہے جو غار کے باہر پہرے دار تھے آج مزار کے باہر پہرے دار جو غار کے باہر موج کر رہے تھے وہ آج مزار کے باہر بھی موج کر رہے تھے اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے جس پرندے نے غار کے باہر پہرا دیا وہ آج مزار کے باہر ہیں اور جس بندے نے غار کے اندر پہرا دیا سارے یار ہو گیا ٹائم 2 بج گئے نے تو میں میرے خالے میں جڑے تسی لیٹ آئے ہو تو اسے تو کہنا ہے پر تسی سارے جلدی آئے ہو میرے خالے میں ہی لیٹ آئے سارے یار بولو بولو سارے یار حضور دے پیارے نے پر یار غار دے کیا کہنے ایک اور عاشق بولیا اسا کہنو ترمیم کر دے سارے یار حضور دے پیارے نے پر یار غار دیاں کیا بتانے کیتا پیار نبی نل کے یانے پر تیرے پیار دیاں کیا بتانے جڑی عشق نبی دی مستی صدیق دی آلہ ہستی اگلا جملہ بڑا مزیدار ہے جڑی عشق نبی دی مستی صدیق دی آلہ ہستی ڈنگ مار کے سپوی بول پیا ڈنگ مار کے سپوی بول پیا پہرے دار دیاں کیا باتانے ڈنگ مار کے سپوی بول پیا پہرے دار دیاں کیا باتانے ایسی پرید حضور نال لائیے چھڑی چیز نہ گھر وچ کھائیے اے ویکھ کے عمر بھی بول پیا میرے یار دیاں کیا باتانے سبحان اللہ دی چھل آخری گل جڑے پیرندیاں نے بار پیرا دیتا آجو تے جنہیں غار دے وچ پیرا دیتا ایسا جی ابو جی میں دنیا تو جا رہا ہوں اے جڑے میرے کپڑے نا میری پرانی چادر ہے انہوں دھو کے نہ دھو کے تے انہوں صاف کر کے نا انہوں میرا کفن بنا دینا
سیدہ کہہ دیا نے ابو جی نواں کفن خریداں گے. واہ ابو بکر. فرمایا قبر چ نویں پرانے کفن دا سوال نہیں ہونا. اللہ کفن پرانا ہوئے یا نواں ہوئے قبر جس گل دا سوال نہیں ہونا. میں تے اپنی ستر کج کے تے قبر چ ٹر جاؤں گا تے نویں چادر کسے یتیم دے کم آ جائے گی. اے کیے بولو بولو یار ہوں تسی لیٹ آئے ہو میں تو نہیں آیا. ہے کیے آواز آئے. قرآن واقعی ویکھنا ثواب ہے تے نام لین 40 نیکیاں مل دیا نے. اے کیے قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے جیڑا خزانے چوں شاہی وچوں کفن نہیں لیندا. او کسی دا باغ کیویں کھاندا ہے او کسی دیاں کھجوراں کیویں کھاندا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جسم پاک حضور دے روزے دے سامنے پہ آئے. حضرت علامہ راضی لکھ دینے تفسیر کبیر دے اندر حضرت علی فرمان دینے ابو بکر نے وصیت کیتی سی میری چارپائی حضور دے بوئے دے سامنے رکھ دینا. اگر بوا آپ پہ کھل جائے اگر دروازہ خود کھل جائے پھر میں نو دفن کرنا نہ کھلے تو پھر میں نو جنت البقیع دفن کرنا. میں خطیب آدمیاں 2 منٹ میں نو دے دیو صرف 2. اللہ اکبر. دروازے تے دروازہ کھڑے دروازے تے ایک نبی دا دروازہ ہے تے علی آپ دروازہ ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. یہ دروازے پہ دروازہ کھڑا ہے دروازہ گواہی دے رہا ہے. حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے سامنے صدیق اکبر کی چارپائی آئی تو کہتے ہیں صرف دروازہ نہیں کھولا آواز بھی آئی ادخل الحبیبہ الی الحبیب ادخل الحبیبہ الی الحبیب. اے یار نو یار کل پہنچا دے ہو. اب اہل صدیق جنت جا رہا ہے صدیق جنت جا رہا ہے اور علی دیکھ رہا ہے. صدیق کو جنت جاتے ہوئے کس نے دیکھا؟ صحابہ نے بھی دیکھا اور حضرت علی نے بھی دیکھا. اور نبی کے روضے میں حضرت علی نے خود صدقے ہو تو اڈے یار ایک میں نے کہنے لگا جی وہ زبردستی دفن ہوئے نے. میں کہا سبحان اللہ تیرے صدقے بھائی کدی مردہ بھی زبردستی دفن ہویا ہے زبردستی جنت. اور میں کیا پھر ایک من لے جیڑا اس جنت زبردستی ٹر گیا ہے نا ہونے پر اگلی جنت وچ بھی زبردستی ٹر جانا. میرے دوستو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى. 7 منٹ کی تاخیر معذرت چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں جہاں سے تمہارا خمیر اٹھایا جائے گا وہیں پہ لٹایا جائے گا اور قیامت والے دن وہیں سے اٹھایا جائے گا. صدیق کا خمیر اللہ نے جہاں سے اٹھایا وہیں لٹایا اور قیامت والے دن وہیں سے اٹھایا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تفسیر آقا دی طبیعت سنبھلیے تے میرے محبوب علیہ السلام ایک ہاتھ رکھ لیا حضرت علی دے کندھے تے ایک ہاتھ رکھ لیا حضرت عباس دے کندھے تے یا ایک روایت دے مطابق حضرت فضل بن عباس دے کندھے تے. آقا اپنے حجرے پاک چو نکلے نے مسجد وچ آئے نے صفاں چیر دے حضور آ رہے نے. صحابہ نو پتہ چلیا حضور آ گئے نے صحابہ نو پتہ چلیا آقا آ گئے نے. صحابہ دے علم چو گیا کوئی خوشبو نے دس دیتا حضور آ گئے نے. حضرت ابو بکر نماز شروع کر کے کھڑے نے. صحابہ نے ہاتھ دے اتے ہاتھ مار کے لقمہ دیتا. ابو بکر چھڑ دے مصلی آ گئی مصلی والا. اچھا
اچھا بدی سوچیا تسی بے حضرت علی نو حضور نال کیوں لے آئے نے حضرت فضل بن عباس نو کیوں لے آئے نے یا عباس نو نال کیوں لے آئے نے کیونکہ رولا یہ تو بڑھنا سی تے نبی رولے مکان آیا ہے فرمایا لوگو میں علی نو اپنے ہتھاں نال صدیق دے پیچھے کھڑا کرن آیا تے دنیا نو دسن آیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دے لے لو جدو روکے رک جاؤ فرمایا علی تو صف وچ کھلو جا ابو بکر تو مصلی تے کھلو جا تاکہ کل کوئی اعتراض نہ کرے انہوں سمجھ آ جائے جنہوں نبی پچھے کھڑا کرے اس لئی پچھے کھڑا ہونا ضروری ہے جنہوں نبی اگے کھڑا کرے اس لئی اگے کھڑا ہونا ضروری ہے گل امامت دی نہیں ہے گل خلافت دی نہیں ہے گل تے میرے محبوب دے آنکھیں لگن دی ہے تے صحابہ نبی دے حکم تو جان بھی دے دیں دے سن ان کیسا منظر ہوئے گا کیسا سما ہوئے گا میرا عقیدہ علی امام ہے میرا عقیدہ حسن امام ہے میرا عقیدہ حسین امام ہے بس ساڑھا بل لاؤں ہے ایسے امام کہہ دیئے تھے علی امام حسن امام حسین امام اینا دا امام پتہ نہیں تو انہوں کیوں ہویا بھائی وہ جڑا اینا دا امام ہے ہو علی دا علی امام ہے تو جڑا علی دا امام ہے حسن امام ہے جڑا حسن دا بھی امام ہے حسین امام ہے تو جڑا حسین دا بھی امام ہے انہوں صدیق کہندے نے انہوں کی کہندے نے صدیق زور سے بولو صدیق آواز نہیں آئی حضرت ابو بکر چلو جی لوکاں نے کیا کہ جی علی اتو تو نمازہ پڑھتا سی نعوذ باللہ وچو نہیں سے پڑھتا شابش بھائی اے علی اے 14ویں صدی دا نمازی نہیں نہیں سمجھ آئی اے پاجی علی اے 14ویں صدی دا نمازی نہیں کہ پچھو پڑھی بھی جاؤ تو دیاں شکیتاں بھی گھبرا گئے ہو تو سی میں توڑا نہ نہیں لیا چلو تسی تماشا اللہ کے ساڑھے خلاف نہیں نا جڑے مولویاں دے پیچھے پڑھ کے مولویاں دا طوال آن دینے میں انہاں دی گل کر رہے ہیں یہ علی وہ ہے جو اوپر اور اندر سے ایک ہو اور کسی نے نا سونا تے لوا یہ آپا سے بیٹھے سی تو گلنا بیٹھے کر دے سی ان تو سے آکو جو سونا کدی بولے ہے تسی کہو گے لوہا کدی بولے اب بھئی مثالاں دیتی ہیں نے بزرگاں نے سونا اور لوہا یہ آپس سے بیٹھے تھے سونے نے آکھیا لوہے نے آکھیا سونے نو بھئی یار میں بھی زمین چو نکلنا جناب آجو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ چو سب آجو توجہ ہے بھئی لوہا بھی زمین چو نکل دے تے سونا بھی زمین چو نکل دا میرے وال ویکھنا لوہا بھی زمین چو لوہا کرنے لگا میں بھی زمین چو نکلے ہاں سونے نو آکھنے لگا تو بھی زمین چو نکلے ہیں لیکن تو مہنگا کیوں ہے تے میں سستا کیوں ہاں اور جڑے سونے نے گل کی تھی نا جے تو انہوں سمجھ آ گئی تے میرے خیال مزہ آ جانا ہے سونے نے آکھیا بھی تو وچوں ہو رہے نہیں سمجھ آئی تیرا رنگ وچوں ہو رہے تے اتوں ہو رہے تے میرا رنگ جی میں وچوں ہیں یہ دا مانا ہے جڑے اتوں ہور ہوندے نے تے وچوں ہور ہوندے نے وہ بڑے سستے ہوندے نے تے جڑے اندروں بارو اکو ہوندے نے وہ بڑے مہنگے ہوندے نے تے قیمتی ہوندے نے اس لئے بھائی پھر ایک اور چلو جمنن گالے اس عنوان دے مطابق تے نہیں اگلی گل لوہے نے کی تھی تے سونے نے بھی کی تھی اس کہ جی مینو جدو تھوڑا وجدہ نہ لوہا کرن لگا
تو میری بڑیاں آوازاں نکل دیا، لیکن سونے نو کہنے لگا تینوں جنے تھوڑے مردی وجن تیری آواز نہیں نکل دی۔ یہ سونے آکے بھی یہ گل تو دس تیری آواز نکل دی، میں تو نہیں کٹدا، میں کو دساں؟ تو لوہے آکے اس نتیجے سے پہنچے ہاں میں بھی لوہے دا ہاں تے ہتھوڑا بھی لوہے دا ہے۔ جدو اپنا اپنے نو مارے نا نہیں گھبرا گیا، جدو اپنا اپنے نو مارے نا بڑی پیڑ ہوندی ہے، لیکن لوہا ہتھوڑا سونے دا ہوندہ ہے لوہے دا تے تو یہ سونے دا، کوئی ہور مارے تے انی پیڑ نہیں ہوندی، اس واسطے تینوں مار دینے ہور، مینوں مار دینے اپنے دی بڑی تکلیف ہوندی ہو۔ منصور نو چڑھایا نا تختہ دار تے خلیفہ وقت نے کیا ہر کوئی انہوں پتھر مارے، آرڈر دیتا ہوں سارے پتھر مار رہے ہیں۔ ایک شبلی ہوتا یار سی وہ تک منصور میرا یار ہے، میرا بیلی ہے، میرا سجن ہے، انہوں بادشاہ نو بھی راضی کرنے تے انہوں مارنا بھی نہیں چاہیے دا۔ انہیں آکھا پتھر تے میں نہیں ماردا، سوٹا تے میں نہیں ماردا، وٹا تے میں نہیں ماردا، کنکر تے میں نہیں ماردا، وہ گلاب دی پتی لے آیا تے انج کر کے مار چھڑی۔ پہلے منصور ہس رہا سی تے جوئی وجی نہ پتی او دا رونا نکل گیا، انہاں آکھا اے پتھر کھا کے نہیں رویا، پھول دی پتی نہ رو پہ ہیں، اس آکھا او تے بگانے سن، اے تے میرے اپنا سی نا، اے دی ایک پتی میں نو پتھر تو زیادہ تکلیف دے گئی ہے۔ میرے دوستو علی اتو ہور تے وچو ہور نہیں سی، قرآن میرے سامنے جویں علی اندرو سی۔ اللہ جڑا اچھا بولے انہوں حیدر دا غلام بنا، تھوڑا جا اچھی بولتا کہ پتہ لگے سارے حیدری بیٹھے نے، اور اچھی بولتا کہ پکے حیدری بیٹھے نے، تھوڑا جا اچھی اور بولتا کہ پتہ لگے سارے علی والے بیٹھے نے۔ علی جیسے اندر سے تھا، علی ایسے ہی باہر سے تھا، علی کی زبان پر جو تھا وہی علی کے دل میں تھا، اور جو علی کے دل میں تھا وہی علی کی زبان پر تھا۔ علی کی جس سے بنتی تھی اس کے پیچھے پڑتے تھے، جس سے نہیں بنتی تھی اس سے لڑتے تھے۔ صفوے حضرت علی کھڑے ہو گئے، مسلح تے حضرت ابو بکر نے حضور تشریف لے آئے، حضرت ابو بکر نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتا، اینی دیر نو آقا پہنچ گئے، آقا نے ابو بکر دے موڑے تے ہاتھ رکھیا، فرمایا ابو بکر پیچھے نہ ہٹ، اپنی جگہ تے کھلوتا رہو، میں واپس لین نہیں آیا، میں تیری امامت تے مہر لان آیا۔ حضور جا کے بیٹھ گئے، صدیق دے پہلو دے اندر بخاری شریف، او تو نماز شروع کی تھی ہے، یہ تو حضرت ابو بکر نے چھڑی ہے۔ حضور فرماندے نے جیڑی ابو بکر نے پڑھی ہے میرے ولوں بھی ہو گئی ہے۔ اے ابو بکر جنو مسلح خود میرے مصطفیٰ نے دیتے، اے ابو بکر مسلح دی گواہی ملن دی مرتضیٰ نے دیتی ہے، اے او ابو بکر جدتے خدا نو اعتبار ہے، جدتے مصطفیٰ نو اعتبار ہے، جدتے مرتضیٰ نو اعتبار ہے، جدتے زہرا نو اعتبار ہے۔ اے یو وجہیں جا شیعہ سنیاں دیاں کتاباں پڑھ لے، جدو حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ ساجدہ عابدہ صائمہ قائمہ قاریہ حافظہ عالمہ مجاہدہ زاہدہ صابرہ شاکرہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شادی ہوئی ہے، آپ دا جہیز خرید دا جدو ٹائم آیا تے جہیز خریدن لئی حضور نے جدی ڈیوٹی لائی ہے، انہوں ایسا دا بابا کہندے نے نبی جان دائے جڑی صدیق پسند کر کے چیز لے آئے گا، اے علی نو بھی پسند آ جائے گی تے میری دھی نو بھی پسند آ جائے گی۔ ایک روایت نہیں ہوندہ جو حضرت ابو بکر نے خریدیا کسی نے اعتراض کیتا ہوئے، اس وقت صدیق ہوئے جدے تے خدا نو
کوئی اعتبار ہے تسی آکھو گے ایدی کی دلیل ہے دلیل وے ہجرت والی رات میرے آقا نے مخلوق دیاں امانتاں علی دے حوالے کر دیتیاں اللہ جڑی تیرے نبی کو سونے والی امانت علی دے حوالے چاندی والی امانت علی دے حوالے درہم تے دیناراں والی امانت علی دے حوالے اللہ فرماندا ہے مخلوق دیاں امانتاں سنبھالن دی طاقت علی کولے تے میری امانت سنبھالن دی طاقت ابو بکر صدیق کولے فرمایا اے میری امانت کملی والا میری امانت مصطفیٰ مجتبہ کائنات دا امام محمد تے احمد تے عاقب تے حاشر تے ناصر مزمل مدثر طٰہٰ تے یاسین اے او امانت اے یو وجائیں غار سور دے اندر حضرت ابو بکر حضور نو جھولی جپا کے جاگ رہے نے حضرت علی امانتہ لے کے سو رہے نے یہ سبحان اللہ کمیں تے میں 2 منٹ دس دیواں علی ستا کیوں ہے صدیق جاگدہ کیوں ہے اللہ اکبر میں کیا میرے سونے علی میرے پیر علی میرے مرشد علی توڑا پیر نہیں علی جی وہ خدا دے بندو تسی چپ کر گئے ہو علی نو کو ہور لے گیا وہ ساڑھا ہی پیر ہے پاجی جنہ دا پیر ہے ذرا ہوچی آکھو علی ساڑھا پیر ہے آکھو علی جنہ دا پیر ہے زیادہ زور نہ علی تھوڑے بول دے ہو باقی لگ دے سوچ کے جاؤ بارو کچھ کے آؤ علی کے دا پیر ہے علی تجھے بولنا نہیں میں بھی بولنا نہیں علی آواز آئے علی علی تجھے آکھو کہ مولوی صاحب کو دلیل بھی دے دلیل ہے کہ علی دے سینے وچ قرآن سی تے ساڑھے سینے وچ بھی قرآن ہے علی 5 ٹائم دا نمازی سی ہون جڑے 5 ٹائم والے ہو تے بولو 1 ٹائم والے نہ بولو وہ ایک بندے دی نا گاں مسجد تے بڑھ گئی گاں چوہی صاحب تے مولوی صاحب ڈانگ چک لی انہوں نے کہا پلو دیا پٹیا شرم نہیں ہوں دی تیری گاں مسجد تے بڑھ گئی ہے اگو جٹ کہنے لگا ٹینشن کیوں لینا ہے پاجی کدی مینو ہی مسجد تے بیکھے وہ حیوان چیز ہے جانور مسجد تے بڑھ گیا تو ٹینشن لے گیا کدی میں بھی آیا سبحان اللہ تو ساڑھے جنگ تے ملتان دے علاقے جنا جڑے بابے بڑھڑے نے نا اس سال بعد روزے بھی رکھ دے نے تے نمازاں بھی پڑھ دے نے وہ جدو مسجد تو نکل دے نا عید پڑھ کے یقین جانو وہ بن مسجد نو مسجد دی دیوار نو ہاتھ لا کے کہتے ہیں مائی مسجد راجی روی یہ جوں دے رہنا اگلے سال ملاقات ہو سی واہ نمازی ہو ساڑھے حالت میں انج دی ہے اللہ بھائی جنہ دا علی پیر نسینے ٹھنڈ پا چھڑو علی ساڑھا مزہ نہیں آ رہا علی ساڑھا چلو علی دی سانج کلام پرانا سے چلو سنا چھڑ دا اساں حیدر والے ہاں اساں حیدر والے ہاں ساڑھا پیر علی سونا حیدر حیدر کچھ بھی نہیں ہونا مزہ آنا ہے کہہ چھڑو کوئی فتوہ نہیں لگتا اساں حیدر والے ہاں ساڑھا پیر علی سونا صدیق فاروق غنی دے بعد اے امیر علی سونا علی قرآن دا کاری سونی رکھ دا داڑی پیرا تو ظلفاں تائیں اے آخیر علی سونا اسی حیدر والے ہاں ساڑھا پیر علی سونا میں کہا میرا مرشد علی میرا سونا علی تو جاگ ستا کیوں پہ آئے ابو بکر میرا پیر تو جاگدہ کیوں پہ آئے حضرت علی فرما دینے میرے کل کیے آئے میں کہا جی توڑے کل سونا چاندی پیسے نے تو میں کہا ابو بکر توڑے کل کیے فرمایا علی کل کیے سونا چاندی پیسے ہیرے جواہرات تو نالے ابو بکر صدیق نے آکھیا چاندی گم ہو جائے تو ہو لب جائے گا میں کہا جی سونا گم ہو جائے تو ہو لب جائے گا میں کہا جی
پیسے گم ہو جان تے لوٹ لب جان گے. میں کہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ بیٹا، اللہ نیک بنائے، صالح بنائے، عامل بنائے، کامل بنائے، ماں باپ دے اکھاں دی ٹھنڈک بنائے، ہر قسم دیاں پریشانیاں تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. جزاک اللہ سہیل بھائی، اللہ پاک سلامت رکھے، برکت دے، عزت دے. ذرا سبحان اللہ سناؤ. میرا خیال ہے میری تقریر ہونی شروع ہوئی، لگتا میں نے جے ماشاءاللہ بیٹا، اللہ نیک بنائے، حافظ بنائے، قاری بنائے. عبداللہ نووی، تینوں بھی اللہ پاک سارے انہوں والدین سمیت حج دے اور عمرے دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ بچا کے رکھے ہر قسم دیاں چھوٹیاں بڑے پریشانیاں. تم جنہوں دعا پسند آئی مفت آمین کہہ چھڑو. اللہ اکبر. ہے توجہ؟ چاندی گم ہو جائے مل جائے گا، سونا گم ہو جائے، یعنی چاندی ورگا چاندی مارکیٹ ہے، سونے ورگا چاندی، سونے ورگا سونا بھی مارکیٹ ہیں، پیسیاں ورگے پیسے بھی مارکیٹ ہیں. صدیق نے آکھیا علی کل او مال ہے جے ہو جیا ہور مارکیٹ ہے. اور مولوی صاحب ذرا میری چھولی جو ویکھ میں کیویں سواں، میرے کل او وے جے دے نال دا ہور ہے ہی کوئی نہ. اجے بھی جڑا نہ بولے میرے خیال ہے پھر وہ نہ بولے. اے دے نال دا ہور آنکھوں نہ حضور ورگا ہور نہ اللہ نے بنایا ہے نہ بنانا ہے، نہ آیا ہے نہ آنا ہے. اس وقت اسی کہنے ہیں جڑا بعد کسی ہور نو مننے ہو کھانا ہے. صدیق اکبر جا کرے تلوں آیا کالا نانگ مارے ڈنگ آیا. صدیق ڈنگ کھا کے پتہ کی کہندہ ہے جدو آنسو نکلے نا خوشی دے، درد نہیں ہویا، تکلیف نہیں ہوئی، یہ بڑا لمبا واقعہ ٹائم نہیں ہے. خوشی دے آنسو نکلے حضور دے چہرے تھے. اے او چہرہ ہے کہ جے دیتے اللہ گندی مکھی پلیت شاہ نبی دے نیڑے اور بول پو یار گندی مکھی. قاری شفیق صاحب اللہ نبی دے کپڑے آتے نہیں بہن دیندہ. ہن سمجھ آئیے صدیق کیڑا پا کے وہ دی اکھی چوں نکلن والے آنسو کپڑے تے نہیں ڈگ رہے، رخ مصطفیٰ تے گر رہے نا. ہن جے سبحان اللہ کہو تو تانوں میں تھوڑا جا تانوں نار رلا کے چلا. اینج نہیں. ابو بکر ڈنگ کھا کے کہندہ ہونے عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا. میں نہیں پڑھتا. عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا. پڑھ لو سارے عاشقو عاشقی جڑے حضور نال عشق کر دیو ذرا زور لا چھڑو. عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا. عاشقو عاشقی یا اللہ جڑا اچھی پڑے جلدی مدینے جا کے آکے عاشقو عاشقی. اللہ جڑا ہور اچھی زور لائے ہاتھ وچ پاسپورٹ ہوئے اتے عمرے دی مہر لگی ہوئے پڑھ کے آکے عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا. ڈاکٹر صاحب عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا. عاشقو عاشقی آواز آئے عاشقو عاشقی مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا. مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا. عاشقو عاشقی عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا. سہیل بھائی شہباز صاحب، چودھری جناب جوید صاحب، چودھری امجد صاحب، قاری شفیق صاحب، قاری نعیم صاحب، آگئی بزرگی احمد بھائی تو سا میری طارق جمیل صاحب نے ملاقات نہ کرائی. لو آج اتنے بڑے مجمع تو میں تانا دے چھڑے ہے توجہ تھوڑی. اللہ اکبر. اے مولانا طارق جمیل صاحب دے پرسنل سیکٹری نہیں جڑے افسران نال ملاقات کران دے اور میں نہ افسر بڑا نہ ہے میری ملاقات کران. ہون امید ہے بھئی گل میری بن جائے گی.
عاشقو عاشقی عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا جوڑی گل میں کہندہ بولے جبریل تلووں کو چوم کر بولے جبریل بولے جبریل تلووں کو اگلے جملے تے مزہ آ جانا ہے بولے جبریل تلووں کو چوم کر جوید بھائی بولے جبریل تلووں کو چوم کر آج تو نوکری کا مزہ آج تو نوکری کا مزہ آ گیا عاشقو عاشقی میرے کل ٹائم نہیں میں تفصیل جاواں ادھروں اللہ نے فرمایا مکڑی غار تے جالا تن کبوتری انڈے دے سبحان اللہ ہون صدیق اکبر نو صلہ ملن لگا جے 2 منٹ جس صدیق اکبر دی وفا سمجھ آ جائے گی او جڑی کبوتری نے انڈے دیتے سی اے مدینے جڑے کبوتر نے نا اے ساری نسل جو نہیں ہیں خالص اس کبوتری دی نسل جو ہیں جنہیں حضور دے غار دے بوئے تے بار پارا دیتا سی جاگ دے رہنا سو نہ جانا جملہ ضائع نہ ہو جائے 1 منٹ صدیق اکبر دی وفات سمجھانی ہے او نسل دے کبوتر آج بھی مدینے میں ہیں مزار کے باہر ہیں جو غار کے باہر تھے جو غار کے باہر تھے وہ آج مزار کے باہر ہیں سمجھ آگئی ہونی ہے جو غار کے باہر پہرے دار تھے آج مزار کے باہر پہرے دار جو غار کے باہر موج کر رہے تھے وہ آج مزار کے باہر بھی موج کر رہے تھے اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے جس پرندے نے غار کے باہر پہرا دیا وہ آج مزار کے باہر ہیں اور جس بندے نے غار کے اندر پہرا دیا سارے یار ہو گیا ٹائم 2 بج گئے نے تو میں میرے خالے میں جڑے تسی لیٹ آئے ہو تو اسے تو کہنا ہے پر تسی سارے جلدی آئے ہو میرے خالے میں ہی لیٹ آئے سارے یار بولو بولو سارے یار حضور دے پیارے نے پر یار غار دے کیا کہنے ایک اور عاشق بولیا اسا کہنو ترمیم کر دے سارے یار حضور دے پیارے نے پر یار غار دیاں کیا بتانے کیتا پیار نبی نل کے یانے پر تیرے پیار دیاں کیا باتانے چڑی عشق نبی دی مستی صدیق دی آلہ ہستی اگلا جملہ بڑا مزیدار ہے چڑی عشق نبی دی مستی صدیق دی آلہ ہستی ڈنگ مار کے سپوی بول پیا ڈنگ مار کے سپوی بول پیا پہرے دار دیاں کیا باتانے ڈنگ مار کے سپوی بول پیا پہرے دار دیاں کیا باتانے ایسی پرید حضور نہ لائیے چھڑی چیز نہ گھر وچ کھائیے اے ویکھ کے عمر بھی بول پیا میرے یار دیاں کیا باتانے سبحان اللہ دی چھل آخری گل
جڑے پیرندیاں نے بار پیرا دیتا آجو تے جنہیں غار دے وچ پیرا دیتا ایسا جی ابو جی میں دنیا تو جا رہا ہوں اے جڑے میرے کپڑے نا میری پرانی چادر ہے انہوں دھو کے نا دھو کے تے انہوں صاف کر کے نا انہوں میرا کفن بنا دینا سیدہ کہہ دیا نے ابو جی نواں کفن خریداں گے واہ ابو بکر فرمایا قبر جنویں پرانے کفن دا سوال نہیں ہونا اللہ کفن پرانا ہووے یا نواں ہووے قبر جس گل دا سوال نہیں ہونا میں تے اپنی ستر کج کے تے قبر ٹر جاؤں تے نویں چادر کسے یتیم دے کم آ جائے گی اے کیے بولو یار تسی لیٹ آئے ہو میں تو نہیں آیا ہے کیے آواز آئے قرآن واقعی ایک ویکھنا ثواب ہے تے نام لینڈ 40 نیکیاں مل دیا نے اے کیے قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے جیڑا خزانے چوں شاہی وچوں کفن نہیں لیندا او کسی دا باغ کیویں کھاندا ہے او کسی دیاں کھجوراں کیویں کھاندا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جسم پاک حضور دے روزے دے سامنے پہ آئے حضرت علامہ راضی لکھ دینے تفسیر کبیر دے اندر حضرت علی فرمان دینے ابو بکر نے وصیت کیتی سی میری چار پائی حضور دے بوئے دے سامنے رکھ دینا اگر بوہ آپ پہ کھل جائے اگر دروازہ خود کھل جائے پھر میں نو دفن کرنا نہ کھلے تو پھر میں نو جنت البقیع دفن کرنا میں خطیب آدمیاں 2 منٹ میں نو دے دیو صرف 2 اللہ اکبر دروازے تے دروازہ کھڑے دروازے تے ایک نبی دا دروازہ ہے تے علی آپ دروازہ ہے انا مدینۃ العلم وعلیٌ بابھا یہ دروازے پہ دروازہ کھڑا ہے دروازہ گواہی دے رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے صدیق اکبر کی چارپائی آئی تو کہتے ہیں صرف دروازہ نہیں کھولا آواز بھی آئی ادخل الحبیبہ الی الحبیب ادخل الحبیبہ الی الحبیب اے یار نو یار کول پہنچا دے ہو اب اہل صدیق جنت جا رہا ہے صدیق جنت جا رہا ہے اور علی دیکھ رہا ہے صدیق کو جنت جاتے ہوئے کس نے دیکھا صحابہ نے بھی دیکھا اور حضرت علی نے بھی دیکھا اور نبی کے روضے میں حضرت علی نے خود صدقے ہو تو اڈے یار ایک میں نے کہنے لگا جی وہ زبردستی دفن ہوئے نے میں کہا سبحان اللہ تیرے صدقے بھائی کدی مردہ بھی زبردستی دفن ہویا ہے زبردستی جنت اور میں کیا پھر ایک مان لے جیڑا اس جنت زبردستی ٹر گیا ہے نا ہونے پر اگلی جنت وچ بھی زبردستی ٹر جانا میرے دوستو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى 7 منٹ کی تاخیر معذرت چاہتا ہوں اللہ فرماتے ہیں جہاں سے تمہارا خمیر اٹھایا جائے گا وہیں پہ لٹایا جائے گا اور قیامت والے دن وہیں سے اٹھایا جائے گا صدیق کا خمیر اللہ نے جہاں سے اٹھایا وہیں لٹایا اور قیامت والے دن وہیں سے اٹھایا جائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تفسیر